اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتم اسمائے کنایات۔ اس میں غیر متمکن کا بیان چل رہا ہے۔ بتایا تھا کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ آج 7ویں قسم کا بیان ہے۔ ایک چیز کی طرف آج پھر توجہ دلا دیں کہ دیکھو جو 6ٹھی قسم آپ کو پڑھائی ہے اسماء ظروف، اس کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان میں جو قبل و بعدو ہیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ اس وقت مبنی ہوں گے جبکہ یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ محذوف معنوی کوئی نہ کہے، نہ معنوی سمجھے، محذوف معنوی نہیں ہے، یہ تو غلط ہو جائے گا۔ محذوف منوی نوا ینوی سے ہے، نوا ینوی نیت کرنا، منوی جو نیت میں ہو۔ تو قبل و بعد اس وقت مبنی ہوں گے جبکہ یہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یعنی محذوف ہو اور نیت میں ہو۔ پھر ظروف مکان بیان کیے، حیث و، قدام و، تحت و، فوق و۔ یہ چاروں بھی اس وقت مبنی ہوں گے جبکہ یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ اب آگے فرمایا ہفتم اسماء کنایات، اس میں غیر متمکن کی 7ویں قسم اسماء کنایات ہیں۔ اس میں کنایہ کسے کہتے ہیں؟ تو اہل نحو نے لکھا اس میں کنایہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے لیکن اس کی دلالت صراحتاً نہ ہو، دلالت صراحتاً نہ ہو۔ باقی مثالوں سے دیکھیں۔ 7ویں قسم اسماء کنایات، چوں کم و قضا، کنایت از عدد، جیسے کم اور قضا یہ کنایہ ہیں عدد سے، یہ کنایہ ہیں عدد سے، عدد معنی گنتی، گنتی سے یہ کنایہ ہیں۔ بولا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے، کم کی 2 قسمیں ہیں، ایک کم استفہامیہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، ایک کم خبریہ خبر دینے کے لیے۔ کم استفہامیہ جیسے کم رجلاً عندک، کم رجلاً عندک، اس کا مطلب ہوا تیرے پاس کتنے مرد ہیں، یا کم روبیۃ عندک، تیرے پاس کتنے روپیے ہیں، تیرے پاس کتنے روپیے ہیں۔ تو یہ کم استفہامیہ ہے اور ایک کم خبریہ ہوتا ہے، جیسے کم دارن بنیت، میں نے کتنے گھر بنا دیے، میں نے، یا کم مال انفقت، میں نے کتنا مال خرچ کر ڈالا، کتنا مطلب خبر دیا میں نے بہت گھر بنا دیے۔ کم دارن بنیت، میں نے کتنے گھر بنا دیے، مطلب یہ میں نے بہت سارے گھر بنا دیے۔ لگتا ہے کنسٹرکشن کا کام کرنے والا ہوگا، راج مستری۔ وَكَمْ مَالٍ أَنفَقْتُ، اور میں نے کتنا مال خرچ کر دیا، یعنی میں نے بہت مال خرچ کر دیا۔ تو دیکھو کم رجلاً عندک، کم رجلاً، تیرے پاس کتنے مرد ہیں، گنتی تو پوچھی جا رہی ہے، 10 ہیں، 12 ہیں، 11 ہیں، 15 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 70 ہیں، 200 ہیں، 250، 300، 500، 1000، کتنے ہیں تیرے پاس؟ تو یہ کنایہ ہے عدد سے، کس سے؟ عدد سے۔ جیسے کم قضا، یہ کنایہ ہے عدد سے، تو کم سے متعلق تو مثالیں آ چکی۔ اسی طرح قضا، ہاں قضا استفہامیہ نہیں ہوتا ہے، یہ خبریہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں، کوئی انسان کہے عربی زبان میں، چونکہ عربی کا لفظ ہے عربی میں استعمال کیا جائے گا، قلت کذا و کذا، میں نے ایسا ایسا کہا۔ ہم اردو میں بولتے ہیں نا، میں نے ایسا ایسا کہا، جو باتیں کہی ہیں بس کنایہ کر لیا ان سے کہ میں نے ایسا ایسا کہا، یا پہلے باتیں بتا دیں اس کے بعد کہا میں نے پھر ایسا ایسا کہا۔ تو قلت
یا قلت لہو کذا، یا کذا کو ڈبل کر دو، کذا کذا نہیں، یہ تو کنایا ہو گیا بات سے. کس سے کنایا ہو گیا؟ بات سے، کیونکہ یہاں لکھا ہے چوں کم و کذا کنایت از عدد، جیسے کہ کم اور کذا یہ کنایا ہیں عدد سے، تو دونوں عدد سے یہاں پر کنایا ہوگا، اور جو بات سے کنایا ہوگا، جو مثال ہم نے ابھی دی توجہ ہٹنے کی وجہ سے، جو بعد میں دونوں آ رہے ہیں ان کی مثال ہوگی. تو کم والی مثال دیتی استفہامیہ ہو، جیسے کم روبیۃ عندک، تمہارے پاس کتنے روبی ہیں؟ کم قلم عندک، تمہارے پاس کم کتاب عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں. یا خبریہ ہو، جیسے کم دارن بنیت، کم مال انفقت، اور کم کتاب قرأت، میں نے کتنی کتابیں پڑھ لیں، بہت ساری کتابیں پڑھ لیں. اور قضا، جیسے کہا جائے اندی قضا روبیتن، اندی قضا روبیتن، میرے پاس اتنے روپی ہیں. گنتی متعین نہیں بتائی گئی، ویسے ہی بتایا جا رہا ہے میرے پاس اتنے روپی ہیں. جیسے کم قضا کنایت از عدد، یہ کنایا ہیں عدد سے، یہ دونوں کنایا ہیں عدد سے. ترجمہ ایسے ہی کریں گے تو زیادہ صاف ہوگا اور سمجھ میں بھی اچھی طریقے سے آ جائے گا. جیسے کم اور قضا کنایا ہیں عدد سے، یا یوں کہیں کنایا ہیں گنتی سے. وکیتا وزیتا کنایت از حدیث، حدیث مانے بات، یہ کنایا ہے بات سے. تو جو ہم نے مثال دی تھی پہلے، اب یہاں آئے گی وہ. جیسے کوئی کہے قلت کیتا، میں نے ایسا کہا، یا دونوں کو ایک ساتھ لے لے کہے قلت کیتا وزیتا، میں نے ایسا ایسا کہا، تو یہاں پر ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ 7ویں قسم ہو گئی. پھر فرمایا ہشتم مرکب بنائی، اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم ہے مرکب بنائی، آخری قسم ہے. اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں تھیں؟ 8، ان میں سے 8ویں ہے. کیا ہے وہ؟ مرکب بنائی. اور مرکب بنائی کو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرکب کی 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف. تو وہاں پر آپ نے مرکب بنائی کو پڑھا ہے کہ مرکب بنائی وہ مرکب ہے کہ جو 2 کلموں پر جس میں 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیتے ہیں، اور اس کا دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہوتا ہے، کسی حرف کو شامل ہوتا ہے. جیسے 11 سے 19 تک، تو وہی قسم ہے. اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم ہے مرکب بنائی. چوں 11 جیسے 11، تو یہ اس میں غیر متمکن کیا تھا؟ مبنی تھا. اس میں غیر متمکن کیا ہے؟ لیکن مبنی اصل نہیں تھا. کیوں مبنی تھا؟ مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے. پھر اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 8 قسمیں ہوئیں. 8 قسموں کا بیان ہو گیا. اب جبکہ اس میں غیر متمکن کو اس کی قسموں کو بیان کر چکے، تو اب اس میں متمکن کا بیان شروع ہونا چاہیے تھا. اس میں غیر متمکن کا بیان تو ہو گیا، تو اب کس کا شروع ہونا چاہیے تھا؟ اس میں متمکن کا. لیکن اس میں متمکن کا بیان کرنے سے پہلے اس میں متمکن کی کچھ تقسیمیں بیان کی ہیں، کچھ تقسیمیں بیان کی ہیں. اس کے بعد اس میں متمکن کو شروع کریں گے. دیکھیں، فصل بدا کے اسم بر 2 ضربست، بدا کے اسم بر 2 ضربست. ضرب کہیں بولیں گے، کہیں نو بولیں گے، اور کہیں قسم بولیں گے. معنی ایک ہی ہے، 2 ضرب 2 قسموں پر ہے، 2 نو 2 نوع 2 قسموں پر ہے، 2 قسم 2 قسموں پر ہے. بدا کے اسم پر 2 ضربست، جان لیجئے کہ اسم کی یوں تو الگ الگ قسمیں اسم کی بار بار نکلیں گی. کہیں مذکر ہوگا، کہیں مؤنث ہوگا، کہیں واحد، کہیں تثنیہ جمع 3 نکلیں گی، کہیں معرفہ نکرہ نکلیں گی، کہیں کچھ اور نکلیں گی، ایسے نکلتی چلی جائیں گی. جان لیجئے کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں. وہ کون کون سی ہیں جو یہاں بیان کر رہے ہیں؟ معرفہ و نکرہ، پہلی قسم، اور دوسری قسم. یہ فارسی قواعد و انشاء میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، معرفہ اور نکرہ، اس لیے آپ کے لیے آسان ہوگا.
جان لیجئے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ معرفہ است کہ موضوع باشد برائے چیز معین۔ معرفہ وہ اسم ہے، معرفہ وہ اسم ہے، یہ یاد کرنا آپ۔ معرفہ وہ اسم ہے جو موضوع ہو کسی معین چیز کے لیے، جو موضوع ہو کسی معین چیز کے لیے۔ وَآں بر ہفت نوع است، اور وہ 7 نوع پر ہے، یعنی اس کی 7 قسمیں ہیں۔ کس کی 7 قسمیں ہیں؟ معرفہ کی۔ کس کی قسمیں ہیں یہ؟ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی تعریف کی پہلے، اب اس کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ اول مضمرات، معرفہ کی پہلی قسم کیا ہے؟ مضمرات، ٹھیک ہے۔ دوم اعلام، دوسری قسم اعلام علم کی جمع ہے۔ اعلام کس کی جمع ہے؟ اور علم کسے کہتے ہیں؟ نام کو۔ علم کسے کہتے ہیں؟ نام کو۔ جیسے عدنان ایک علم ہے، شاہ نواز ایک علم ہے، اور شیزل ایک علم ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں۔ علم کی تعریف سن لیں۔ علم اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک شے کے لیے، علم اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی شے کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس وضع کے ساتھ کسی دوسری شے کو شامل نہ ہو۔ علم اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک شے کے لیے، کسی چیز کے لیے، کسی شخص کے لیے وضع کیا گیا اور رکھ دیا گیا اس کا وہ نام، اور اس وضع کے ساتھ دوسرے کو شامل نہ ہو، یہ علم ہے۔ جیسے عدنان ہے، یہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو عدنان وہ اسم ہے جو اس ذات کے لیے وضع کیا گیا اور اس وضع کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ عدنان تو فلاں جماعت میں بھی ہے، فلاں درجے میں بھی ایک عدنان ہے، تو غور کریں تعریف پر۔ علم وہ اسم ہے جو کسی شے کے لیے، کسی معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس وضع کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ ہو، یعنی جس وقت ان کا نام رکھا گیا اسی وقت اسی وضع کے ساتھ کسی اور کا نہیں رکھا گیا، یا تو پہلے رکھا گیا ہوگا یا بعد میں رکھا گیا ہوگا، کہیں اور رکھا گیا ہوگا، کسی اور گاؤں میں، کسی اور ضلع میں۔ تو جس وقت جہاں ان کا رکھا جا رہا ہے نام، اسی وقت سیم اسی جگہ پر اس کا نام نہیں رکھا گیا ہوگا۔ تو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی مضمرات، مضمرات سے مراد وہی ضمیریں ہیں جو آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ مثال اس لیے نہیں دی ہے، بہت مثالیں آپ نے پڑھی ہیں، 70 مثالیں پڑھی ہیں۔ دوم اعلام، اور دوسری قسم معرفہ کی چوں زید و عمر، جیسے زید اور، اس کی مثال اس لیے دے دی اعلام کی کہ پیچھے آپ نے پڑھی نہیں اس کی مثال۔ سوم اسماء اشارات، معرفہ کی تیسری قسم اسماء اشارات، اس کی مثال بھی نہیں دی۔ چہارم اسماء موصولہ، معرفہ کی چوتھی قسم اسماء، ان کی بھی مثال نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ پیچھے ساری مثالیں ابھی آپ نے پڑھی ہیں۔ تو یاد رہے، پتہ یہ لگ رہا ہے یہ سب معرفہ کی قسمیں ہیں۔ مضمرات تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے ضمیر؟ معرفہ ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ چونکہ اس میں اشارہ کسی معین کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، کسی معین کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ہاں اس میں ابہام ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ ابہام دور ہو جائے گا۔ ایسے ہی اس میں موصول جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ جو، یہ بھی کسی معین کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس میں بھی ابہام ہوتا ہے، پوشیدگی ہوتی ہے۔ جیسے اس کا صلہ آئے گا اس میں موصول کا، وہ پوشیدگی دور ہو جائے گی۔ تو معرفہ کی یہاں تک کتنی قسموں کا بیان ہو گیا؟ 4 کا۔ پہلی قسم مضمرات، دوسری قسم جیسے، تیسری قسم جیسے، ایک دو مثالیں دو، ہاں بس۔ چوتھی قسم جیسے کہ، جی اب دیکھیں چوتھی قسم اسماء موصولہ۔ تو دیکھو اسماء اشارات اور اسماء موصولہ، تیسری اور چوتھی قسم کو بیان کرنے کے بعد ان دو کے بارے میں کہتے ہیں وَإِن 2 قسم را مبہمات گویند، اور ان 2 قسموں کو
مبہمات کہتے ہیں، اور ان دو قسموں کو مبہم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ابہام ہو، پوشیدگی ہو، بالکل کلیئر اور واضح نہ ہو رہی ہو، تو انہیں مبہم اسی لیے کہتے ہیں. اس میں اشارہ، ہم کہیں گے یہ، تو اس میں ابہام ہے. جب تک ہم اشارہ نہ کریں، ہم کہیں یہ لڑکا، جب اشارہ کر دیا تو اب ابہام دور ہو گیا. ایسے ہی الذی، وہ جو، ابھی ابہام ہے، یہ اس میں موصول ہے. جب اس کا صلہ لے کر آئے، الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جب صلہ لے آئے تو ابہام دور ہو جاتا ہے. اس لیے ان دو کو مبہمات کہتے ہیں. وَإِن دو قسم را مبہمات گویند، اور ان دو قسموں کو کس کس کو مبہمات کہتے ہیں؟ جی، 4 قسموں کا بیان ہو گیا. پنجم معرفہ بندا، 5ویں قسم ہے معرفہ بندا. معرفہ کیسے ہوگا؟ ندا کے ذریعے. کیسے ہوگا؟ ندا کا معنی ہوتا ہے آواز دینا. یہ مت سوچنا ندا تو کسی کا نام ہوتا ہے، ندا کا معنی ہوتا ہے آواز دینا. تو 5ویں قسم ہے معرفہ بندا، وہ معرفہ جو ندا کے ذریعے ہوگا، آواز دینے کے ذریعے ہوگا. تھا تو نکرا، لیکن جب ندا کی گئی، آواز دی گئی، تو کیا ہو گیا وہ معرفہ. جیسے رجل تھا، رجل نکرا ہے کہ نہیں ہے؟ رجل معنی کوئی مرد، یہ نکرا ہے، لیکن جب ہم نے آواز دی اور اس کے پہلے حرف یا لگا دیا، یا رجل، اب یہ معرفہ ہو گیا. کیوں؟ ہم کہہ رہے ہیں یا رجل، اے مرد، تو کسی متعین کو ہی تو کہہ رہے ہیں. آواز دیتے ہیں، کبھی دیکھا ہو لوگوں کو دور سے آواز دے رہے ہوتے ہیں، بلاؤ بلاؤ اس کو، کوئی دوسرا دیکھ لیتا نا کہ تو وہ تمہارے آگے جو ہے اس کو بلاؤ. تو اب جب یا لگا دیا تو ندا کے ذریعے یہ معرفہ ہو گیا، اسی لیے اسے معرفہ بندا کہتے ہیں. پنجم معرفہ بندا، 5ویں قسم ہے معرفہ کی معرفہ بندا. چوں یا رجل، جیسے یا رجل. 5 قسمیں ہو گئی. ششم معرفہ بالف لام، 6ٹھی قسم ہے معرفہ بالف لام، وہ معرفہ جو الف لام کے ساتھ ہو. جیسے رجل تھا، اسی پر الف لام لگا دو کیا ہو جائے گا؟ مرأۃ تھا، الف لام لگا دو کیا ہو گیا؟ فرسن تھا، الف لام لگا دو. جمل تھا، الف لام لگا دو. تو یہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے جب ہم الف لام لگا دیتے ہیں. تو 6ٹھی قسم ہے معرفہ بالف لام، یعنی وہ معرفہ جو الف لام کے ساتھ ہو. چوں الرجل، جیسے الرجل. 6 قسموں کا بیان. ہفتم مضاف بیک ازیہاں، 7ویں قسم وہ ہے جو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مضاف ہو. ان میں سے کسی ایک کے ساتھ 7ویں قسم وہ ہے جو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ، توجہ دینا، 7ویں قسم وہ ہے جو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ. پیچھے کتنی قسموں کا بیان ہو گیا؟ جس کو ہم بیان کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر 6 کا بیان ہو گیا. 6 میں سے معرفہ بندا کو اور نکال دو، کیونکہ یہاں پر اضافت نہیں ہو پاتی ہے، اس کے ساتھ اضافت نہیں ہو پاتی ہے. یا رجل سے پہلے مضاف نہیں آ سکتا، تو اس کو اور نکال دو. کتنی بچی؟ 5 بچی. 7 تھیں، 7ویں کا بیان چل رہا ہے، اس سے پہلے 6 ہوئیں، ان میں سے 6 میں سے ایک اور نکال دی تو 5 رہ گئیں. کیا کیا رہ گئیں؟ مضمرات رہ گئیں، اعلام رہ گئے، اسماء اشارات، اسماء موصولہ 4 اور معرفہ بالف لام 5 رہ گئیں. تو وہ اسم جو ان 5 میں سے کسی ایک کے ساتھ مضاف ہو وہ بھی معرفہ ہے. جو ان 5 میں سے کسی ایک کے ساتھ مضاف الیہ نہیں، کیا بنے؟ وہ مضاف بنے. یہ جو 5 ہیں یہ مضاف الیہ بنیں گے. کیسے؟ مثال جیسے ضمیر پہلا تھا نا مضمرات، تو ہم نے کہہ دیا غلامہ. غلام کس کا مضاف ہے؟ غلامہ. ارے ہاں ضمیر کا مضاف ہے. غلامہ مضاف الیہ ضمیر ہے نا. غلامی یا ضمیر مضاف ہے، ٹھیک ہے. غلامہ، تو یہاں پر جو پہلی قسم تھی معرفہ کی مضمرات، ضمیر کی طرف مضاف ہے. یہاں غلام ضمیر کی طرف مضاف ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی معرفہ ہوگا. شہنواز سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے تو بتاؤ، نہیں آئے تو چاہے کتنی بار سمجھانا پڑے. جی آ رہی ہے. تو معرفہ کی جو 7 قسمیں بیان کر رہے ہیں، پہلی مضمرات، دوسری اعلام، تیسری اسماء اشارات، چوتھی اسماء موصولہ، 5ویں معرفہ بندا، 6ٹھی معرف باللام جسے معرفہ بالف لام کہتے ہیں.
اب ساتویں قسم وہ ہے جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، چاہے وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو یا علم کی طرف مضاف ہو یا اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہو یا اس میں موصول کی طرف مضاف ہو یا معرفہ بالف لام کی طرف مضاف ہو. چونکہ جو معرفہ بنیدہ ہوگا اس کی طرف مضاف ہو نہیں سکتا. ان میں سے کسی ایک کا مضاف اگر بن جائے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. یہی ساتویں قسم ہے. تو جیسے ضمیر کی طرف مضاف ہے تو ایک لفظ غلام ہی رکھ لو، اسی کو مضاف کر دو ضمیر کی طرف، تو کیا ہوگا؟ غلامہ. کیا ہوگا؟ غلامی کہیں گے تو بھی ہو جائے گا. غلامہ کیا کہیں گے؟ تو یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو گیا. علم کی طرف مضاف کرو اسی کو، غلام کو. غلام و زیدن، کتاب میں مت دیکھنا، غلام و زیدن علم کی طرف مضاف ہو گیا. بغیر دیکھو بغیر دیکھے آپ کو یہ مثالیں دیکھنا سمجھنا ہے تو اچھی طرح یاد ہو جائے گا. اب اس میں اشارہ کی طرف مضاف کر دو اسی کو، غلام و ھذا، تو یہ بھی معرفہ ہے. اس میں موصول کی طرف مضاف کر دو، غلام الذی، اور معرفہ بالف لام کی طرف مضاف کر دو. کتاب میں دیکھ رہا ہو بیٹا ورنہ ہندی کہہ نہیں سکتے تم. غلام الرجل، کیا کہیں گے؟ غلام الرجل. غلام الرجل، بات سمجھ گئے؟ تو یہ ساتویں قسم ہے. دیکھیں ہفت مضاف بیک ازیہاں، ساتویں قسم وہ ہے جو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مضاف ہو، لیکن یاد رہے معرفہ بنیدہ کو چھوڑ دیں گے، اس کی طرف مضاف نہیں ہوگا. اسی لیے مثال بھی انہوں نے نہیں دی ہے، حالانکہ اس کو الگ کر دینا چاہیے تھا، اس کو الگ سے ذکر نہیں کیا. ساتویں قسم وہ ہے جو معرفہ بنیدہ کے علاوہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مضاف ہو، ہم نے الگ کر دیا. چوں غلام ہو، یہ کس کی مثال ہے؟ کس کی طرف مضاف ہے؟ کس کی طرف مضاف ہے؟ ضمیر کی طرف. ارے مضمرات تو پوری جمع ہے، سنگل بولو. ضمیر کی طرف. وغلام زیدن، یہ کس کی طرف مضاف ہے؟ علم کی طرف. یہ بات ہوئی. وغلام ھذا، یہ کس کی طرف مضاف ہے؟ اسم اشارہ کی طرف. وغلام الذی اندی، یہ کس کی طرف؟ اسم موصول کی طرف. وغلام الرجل، یہ کس کی طرف مضاف ہے؟ معرفہ بالف لام کی طرف. آگے دیکھیں ونکرہ. تو یہاں تک بات ہو گئی معرفہ کی. معرفہ کی ساتوں قسموں کا بیان ہو گیا. اول مضمرات، دوم اعلام، سوم اسماء اشارات، چہارم اسماء موصولہ، پنجم معرفہ بنیدہ، ششم معرفہ بالف لام، اور ساتویں قسم جو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مضاف ہو. تو یہ تو معرفہ ہوا. کیا کہا تھا شروع میں؟ اسم کی دو قسمیں، معرفہ اور معرفہ کی تعریف کر دی کہ معرفہ وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو کسی معین چیز کے لیے. نکرہ رہ گیا، دیکھیں نکرہ کو. ونکرہ است کہ موضوع باشد برائے چیزیں غیر معین، اور نکرہ وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو کسی غیر معین چیز کے لیے. نکرہ وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو کسی غیر معین چیز کے لیے. چوں رجلن، جیسے رجل کا معنی مرد ہوتا ہے، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، یہ متعین نہیں ہے. فرسن، کوئی بھی گھوڑا، متعین نہیں ہے. مدرستن، کوئی بھی مدرسہ، ہم نے بولا مدرسہ تو متعین نہیں ہے. ایسے ہی ولدن، لڑکا، متعین نہیں ہے. کتابن، کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، یہ متعین نہیں ہے. جملن، اونٹ، متعین نہیں ہے. بلدن، شہر، متعین نہیں ہے. لیکن اسی کو معرفہ بنائیں تو یا تو الف لام لے آؤ یا اضافت کر دو اس کی، جو بھی طریقے ہیں معرفہ بنانے کے. تو نکرہ وہ اسم ہے جو موضوع ہو کسی غیر معین چیز کے لیے، جیسے رجلن اور فرسن. بدا کے اسم بردو صنف است، یہاں صنف لے آئے، وہاں ضرب لائے تھے، اور پیچھے برہفت نوع لائے تھے. کہیں نوع، کہیں ضرب، کہیں صنف، کہیں قسم. مطلب تو آپ سمجھ ہی جا رہے ہیں اب. بدا کے اسم بردو صنف است، جان لیجئے اسم کی، ذرا زور سے بولو، لگ نہیں رہا سمجھ رہے ہو تم. اسم کی، ناشتہ نہیں کیا، اسم کی ہاں مذکر و مؤنث، مذکر اور پیچھے اسم کی قسمیں تھیں وہ معرفہ نکرہ ہوں، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے تھیں، اور یہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ہیں.
اسم کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم اور دوسری مؤنث۔ اب مذکر کسے کہیں گے، مؤنث کسے کہیں گے، یہ تو آپ جانتے ہی ہوگے بغیر ہی بتائے، مگر پھر بھی انہوں نے بتا دیا ہے۔ دیکھو، مذکر آست کے درو علامت تانیث نباشت، مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہ ہو۔ ایک بات اور یاد رکھو، دیکھو کلام عرب میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہی سے متعلق یہ ساری بحث چل رہی ہے، آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، کہیں معرب ہے، کہیں مبنی ہے، کہیں معرفہ ہے، کہیں نکرہ ہے، کہیں اس میں موصول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی قسمیں ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی لفظ جو لکھا جاتا ہے یہ مؤنث ہو لیکن استعمال اس کا مذکر کے لیے ہوتا ہو، چونکہ بحث لفظ سے متعلق چل رہی ہے۔ ابھی چونکہ ایک مثال ایسی آئے گی تو آپ سوچو کہ یہ کیسے مؤنث ہو گیا ہے، بھائی جو لفظ ہے اس سے متعلق بات چل رہی ہے۔ کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں عربی میں مؤنث ہوتے ہیں اور اردو میں مذکر استعمال کیا جاتا ہے، اور اردو میں مؤنث ہوتے ہیں عربی مذکر ہو جاتے ہیں۔ تو جو لفظ ہے اس سے متعلق بات ہے۔ دیکھیں، مذکر آست کے درو علامت تانیث نباشت، مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، کیوں رجل جیسے اس میں تانیث کی علامت نہیں ہے۔ وہ مؤنث آست کے درو علامت تانیث باشت، بہت آسان تعریف، اور مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت ہو، ظاہر سی بات ہے جس میں تانیث کی علامت ہوگی تو وہ کیا ہے، مؤنث ہے، اور جس میں تانیث کی علامت نہیں ہوگی، اب سمجھ لو، جس میں تانیث کی علامت نہیں ہوگی اور جس میں تانیث کی علامت ہوگی۔ تو کچھ لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی عادتیں کچھ ہوتی ہیں نا، بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کسی میں یہ اثر ہلکا ہوتا ہے، کسی میں کچھ زیادہ اور کسی میں تو بہت ہی غالب ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ لو جس میں مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث ہو، تو تھوڑا سا بدل لو، مؤنث وہ ہے جس میں مؤنث کی خصلت ہو، مؤنث کی عادت ہو، چلو وہ تو ایک الگ بات تھی۔ تو مؤنث وہ ہے جس میں تانیث کی علامت ہو، چوں امراۃن جیسے اس میں علامت تانیث ہے، کیا ہے، تا دو پیشتون۔ یہاں تک تعریفیں ہو گئی دونوں کی۔ وہ علامت تانیث چہار است، اور علامت تانیث کتنی ہیں، وہ چاروں بتا رہے ہیں۔ تا، ان میں سے پہلی علامت کیا ہے، تا، چوں طلحتن جیسے اس میں تا ہے، آخر میں ہے۔ اب دیکھو علامت ہے تانیث کی، لیکن طلحہ نام کس کا ہوتا ہے، لڑکے کا لڑکی کا، لڑکے کا نام ہوتا ہے۔ تو بحث چونکہ اسم سے لفظ سے چل رہی ہے تو یہ لفظ مؤنث ہے اگرچہ نام مذکر کا رکھا جاتا ہے۔ چوں طلحتن، تو تانیث کی علامتیں کتنی ہیں، پہلی جیسے اس میں تا ہے، جی۔ دوسری وہ الف مقصورہ، دوسری علامت ہے تانیث کی الف مقصورہ۔ الف مقصورہ وہ ہوتا ہے جو کھڑا زبر لکھا جاتا ہے۔ چوں حبلہ، جیسے حبلہ کا معنی حاملہ عورت، جسے پریگنیٹ کہتے ہیں نا، حاملہ عورت کو۔ چوں حبلہ، جس کے آخر میں یہ الف کھڑا آ گیا تو وہ بھی اسم کیا ہے، مؤنث، اگرچہ وہ نام کسی مذکر کا ہی ہو لیکن لفظ کے اعتبار سے وہ کیا ہے، مؤنث ہے۔ تیسری علامت مؤنث کی، وہ الف ممدودہ، الف یہ وہ الف ہوتا ہے جو آخر میں اس کے الف مد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حمزہ ہوتا ہے لاسٹ میں۔ چوں حمراء، جیسے، تو یہاں تک تانیث کی کتنی علامتوں کا بیان ہو گیا، پہلی، دوسری، تیسری ممدودہ، و تائے مقدرہ، اور چوتھی قسم ہے تانیث کی علامت جو ہے تائے مقدرہ، یعنی وہ تا جو مقدر ہوگی، مقدر کا مطلب پوشیدہ ہوگی، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ چوں اردن، جیسے تا مقدرہ ہے، دکھ رہی ہے تا، شیزل کرا، ہاں دکھ رہی، کہاں ہے تا، اردن میں کہاں دکھ رہی ہے، وہ تو نکال کے بتایا کہ اصل میں اردتن تھا، جیسے اردن کہ در اصل اردتن بوداست، کہ یہ اصل میں کیا تھا، اردتن تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ اردتن تھا، ایسے تو ہم رجلن کو بھی کہہ دیں گے کہ رجلتن تھا، فرسن کو کہہ دیں گے یہ فرستن تھا،
جمل ان کو کہیں گے یہ، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ اصل میں اردتن تھا؟ تو اس کی دلیل دے رہے ہیں، ہم نے ایسے ہی نہیں کہا، دلیل سے کہا. کیا ہے؟ بے دلیل اریدتن، اریدتن کی دلیل سے. یہ اریدتن تصغیر ہے. جب کسی اسم کی ہم تصغیر لاتے ہیں نا تو تصغیر اسم کو اس کی اصل پر لے جاتی ہے. جو کچھ بھی ہٹایا گیا، بڑھایا، گھٹایا گیا، سب ختم کرتی ہے، اصل لاتی ہے اس کی نکال کر. تو اریدتن یہ کیا ہے؟ تصغیر ہے. قریش آپ نے پیچھے پڑھا یا مصغر ہو، جیسے قریش، تو وہ مصغر تصغیر بات ایک ہی ہے. تصغیر مصدر ہے، مصغر اس میں مفعول ہے. کہ یہ اصل میں اردتن تھا بدلیل اریدہ، اریدتن کی دلیل سے. زیرہ کے تصغیر، دیکھو آ گیا تصغیر کا. زیرہ کے تصغیر اسما را باصل خود برد، اس لیے کہ تصغیر اسموں کو ان کی اصل پر لے جاتی ہے. اس لیے کہ تصغیر اسموں کو ان کی اصل پر لے جاتی ہے. جی، تصغیر کسی اسم کو چھوٹا کرنا، عرب میں باضابطہ ایک طریقہ ہوتا ہے تصغیر کا، اس کا وزن دیا جاتا ہے. پہلا حرف جو ہوگا اس پر ضمہ ہوگا، دوسرے پر زبر ہوگا، تیسرے نمبر پر یا ہوگی اور ساکن ہوگی، پھر چوتھا حرف ہوگا مذکر میں. جیسے قریش، جنید، فضیل، عزیر، زبیر، یہ سب تصغیر ہے. اس وزن پہ جتنے بھی آئیں گے یہ سب تصغیر ہوں گے. اور مؤنث والا جو ہوگا اس میں آخر میں تا بھی لگ جائے گی. جیسے ارید ہوتا تا لگے، اریدہ، جنیدہ، فضیلہ، زبیرہ، یہ سب مؤنث کے ہو گئے. جن میں تا نہیں ہے وہ مذکر کے ہیں. زیرہ کے تصغیر اسما را باصل خود برد، اس لیے کہ تصغیر اسموں کو ان کی اصل پر لے جاتی ہے. وہیں را مؤنث سماعی گوین، اور اس کو مؤنث جو مؤنث ہو اور تصغیر کے ذریعے معلوم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث سماعی کہتے ہیں. بات